मातम करने वाला भी जवान, जुलूस निकालने वाला भी जवान, और नमाज में पेश होने वाला भी जवान। पैगंबर ने एक वफद भेजा किसी जगह पे तबलीग करने के लिए। वो वफद तबलीग करके वापस आया तो पैगंबर ने उनसे पूछा, हाँ आपकी तबलीग का कुछ असर हुआ? या रसूलल्लाह, तबलीग का असर नहीं हुआ, बहुत कम लोग थे जो हमारी बात पे तवज्जो कर रहे थे। पैगंबर ने पहला सवाल ये पूछा कि आपने तबलीग किन को की? तो उन्होंने कहा हमने बूढ़े अफराद को बिठा के तबलीग की। तो पैगंबर ने क्या कहा, नहीं, बूढ़े अफराद की तो आदत बन चुकी है, आप उसको छोड़ना आसान काम नहीं। अलैकुम बिल अहदास, पैगंबर ने कहा अलैकुम बिल अहदास, जवानों पे काम करो, जवानों पे काम करो। जवान माशरे के मुजाहिद जवान है, माशरे का रखवाला जवान है, माशरे को गुनाहों से बचाने वाला जवान है, माशरे को तरक्की देने वाला जवान है, मस्जिदों को आबाद करने वाला जवान है, इमाम बारगाहों को आबाद करने वाला जवान है, यूनिवर्सिटी को आबाद करने वाला जवान है, कॉलेज को आबाद करने वाला जवान है, दुनिया सेंटरों को आबाद करने वाला जवान है। जवान है जो माशरे की जीनत है। अलैकुम बिल अहदास, जवानों के पीछे पड़ो, जवानों पे काम करो। ये जवान आपको कभी रुसवा नहीं करेंगे, जवान आपको कभी नाउम्मीद नहीं करेंगे, जवान आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे। अगर उलमाए कराम अपने जवानों की जो ख्वाहिशात हैं, जो नौजवान हैं चाहते हैं माशरे के अंदर इंकलाब लाएं, तब्दीली लाएं, जिस तरह इमाम खुमैनी ने क्या फरमाया था, जब शहंशाह के मुकाबले में इमाम खुमैनी बूढ़ा शख्स, अभी उसकी उम्र जो है तकरीबन 70 साल से गुजर चुकी थी, इंकलाब के लिए उसने खड़ा क़याम किया 70 साल के बाद। तो शहंशाह ईरान ने इमाम खुमैनी से कहा कि मेरी बादशाहत जो है 2500 साल पे मुहित है, 2500 सालों से ये शहंशाह चल के आ रहे, मेरे पास इतना लश्कर है, मेरे पास इतना असला है, मेरे पास इतने टैंक हैं, मेरे पास इतने तोप हैं, मेरे पास इतने फौजी हैं। आपके पास क्या है मुझसे लड़ने के लिए? आप मेरी हुकूमत गिराने के लिए आए हैं, आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा लश्कर अभी तैयार हो रहा है। कहाँ है तुम्हारा लश्कर? कहाँ है? तो मेरा लश्कर मेरी माओ के गोद में है या मेरे जो है मर्दों के पुष्प पे है। अब समझ जाए। और आज खुदा शायद है वही इनकलाब 15 सालों के बाद वो बच्चे जो गोद में थे वो जवान हो गए। और आज आपने देखा शहंशाह का भी तख्ता उलट दिया, पूरी दुनिया के अमेरिका का भी तख्ता उलट दिया, इसराइल को भी वो हैरान कर दिया, तबाह कर दिया। कौन है? यही जवान। जब 8 साल की जंग हुई, आप सोचें जवानों, मोमिनों सोचें, अभी आप जो है इंशाअल्लाह आप में से जिसने भी अपने घर पुराने घर से तब्दील करके नया घर पे गए, किराए के घर पे या अपने जाती घर पे, अभी आप नए घर में आते हैं तो वहां पे हर चीज का प्रॉब्लम, आपके हमसायों का प्रॉब्लम, घर की जरूरियात, पानी कहाँ से आता है और चीजें कहाँ रखी गई हैं। एक इंसान टेंशन में होता है ना, टेंशन में होता है। एक महीने तक तो इंसान संभल नहीं सकता है नए घर में, ये लाना है, वो लाना है, ये सेटिंग, वो सेटिंग। एक पूरा 2500 साल की शहंशाहियत खत्म हो गई, इनकलाब आया है, सारे फौज भाग गए हैं, सारे हुकूमत चलाने वाले अफराद गायब हो गए हैं, ज़ेर जमीन चले गए हैं या पूरी दौलत लूट के भाग गए हैं। अब अभी 2 साल नहीं हुए थे इनकलाब आके सद्दाम को पूरी दुनिया ने उकसाया तो सद्दाम ने ये कह के ईरान के ऊपर हमलावर हुआ, हम जो है सुबह नाश्ता जो है
یہاں بغداد میں کر کے ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو دوپہر کا کھانا تہران میں کھائیں گے. انہیں پتہ تھا کہ یہ تتل بتل ہو چکے ہیں. انقلاب کے بعد ساری شہنشاہیت ختم ہو گئی ہے. نئی فوج نہیں ہے, نئے اسلحہ نہیں ہے, نئے ٹینک نہیں ہے, سب کے سب برباد ہو چکے. لیکن انہوں نے حملہ کیا, خرم شہر کو بھی قبضہ کیا, کچھ اور شہروں کو بھی پہلے مرحلے میں. لیکن نوجوانوں نے, جو امام خمینی کے تربیت شدہ نوجوان تھے, ان نوجوانوں نے جا کے ان کا راستہ روکا. امام خمینی نے, آپ 13 سال کے جوانوں سنو, 13 سال کا ایک نوجوان تھا, 13 سال کا, اس کا نام تھا محمد حسین فہمیدہ. اس نے کیا کیا تھا, جب دشمن کا ٹینک جو ہے ان کے ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا, اس 13 سال کے بچے نے اپنے جسم میں بم باندھ کے اس ٹینک کے نیچے چھلانگ ماری. تو وہ ٹینک اڑ گیا. اس کی وجہ سے دشمن سمجھ گئے یہاں پہ خطرناک جو ہے فوجی کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ٹینک اڑ گیا ہے. نتیجے میں وہ عقب نشینی کر کے واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو امام خمینی نے کیا کہا کہ مجھے خمینی کو ایران کا قائد مت کہو, رہبر مت کہو, ہمارا رہبر وہ محمد حسین فہمیدہ ہے. ہمارا رہبر یہ 13 سال کا نوجوان ہمارا رہبر ہے. انہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. اس نے اپنا آپ کو قربان کر کے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے. پھر اسی طرح ایک نابالغ بچہ جب چونکہ لڑ رہے تھے, میدان میں جاتے تھے اور عراقی باسی فوجی انہیں گرفتار کر کے لے جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے. جب ایک بچہ ان کی اسارت میں تھا, ادھر سے بین الاقوامی حقوق بشر کے ادارے اقوام متحدہ کا ایک ٹیم وہاں پہ قیدیوں کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے ان سے جا کے ملے کہ قیدی کتنے ہیں, کم عمر کتنے ہیں, زیادہ عمر والے کتنے ہیں. وہ خلاصہ ان کی ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے وہاں پہ گئے. تو ایک ٹیم, آپ کو معلوم ہے کہ یہ یورپی لوگ بے پردہ ہوتے ہیں. ایک نابالغ بچے, جوانوں توجہ سے سماعت فرمائیں, ایک نابالغ بچے کے سامنے ایک کیمرمین خاتون انٹرویو لینے کے لیے آتی ہے, سامنے آتی ہے تو وہ سر اس طرف کر دے, اس طرف سے آتی ہے تو وہ سر اس طرف کر دے. وہ خاتون کہتی ہے آپ انٹرویو اور اپنی تصویر نکالنے نہیں دیتے ہو, ہم چاہتے ہیں آپ کی تصویر آپ کے گھر والوں تک پہنچا دیں تاکہ آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ کے مطمئن ہو جائیں کہ ان کا بچہ زندہ ہے اور اسی سے رہائی کا انتظام ہو جائے. ہم نہیں چاہتے ہو. کہا میں انٹرویو دینا تو چاہتا ہوں لیکن تم دیکھو کس حال میں آئے ہو. میرے امام نے کہا ہے نامحرموں کے سامنے دیکھنا نہیں, ان سے بات نہیں کرنا ہے. اگر مجھ سے انٹرویو کرنا چاہتی ہے تو پہلے جاؤ چادر پہنو, چادر پہننے کے بعد آ جاؤ میرے پاس, آپ کو انٹرویو دے. یہ انقلاب کے وہ نوجوان ہیں جن کی تربیت ہوئی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی رات 11 جرنیل, 12 جرنیل, کیڈیر اور سائنسدان شہید ہوتے ہیں ایک ہی رات میں. وہاں پہ 12 دن پہلے انہوں نے ساری قیادت کو, آرمی قیادت کو نشانہ بنایا, حتی سیاسی قیادت کو بھی نشانہ بنایا تھا. آپ نے انٹرویو دیکھا صدر کا, یعنی سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, ایئر فورس کی میٹنگ ہو رہی ہے, پاسداروں کی میٹنگ ہو رہی ہے, کیونکہ اندر جاسوس بیٹھے ہوئے. جس طریقے سے ایئر فورس جہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ میزائل مارے گئے. سلامتی کونسل جس میں صدر, تمام سپیکر اور دیگر یعنی ٹاپ لیول کی سیاسی قیادت, تمام وزراء, عام عہدوں کے مالک ایک جگہ پہ بیٹھ کے مشاورت کر رہے تھے. اتنے میں جو ہے انہی کے اوپر حملہ ہوا, ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ ہوا.
اور یعنی ان کی بنیادی اسٹرکچر کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود 8 گھنٹے کے اندر ان نوجوانوں نے اپنا آپ کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد کیا کیا؟ جوابی حملہ شروع کیا۔ 12 دنوں تک مسلسل جوابی حملے کرتے رہے۔ پھر وہاں سے فریادیں بلند ہوئی، اب بس کرو، سارے ایران، ساری ہماری بس خطاب جنگ، خطاب وار۔ آپ نے سب نے دیکھا، ان کے عوام نے، یہودیوں نے روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے ایران ہم ساری کرتے ہیں، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ جنگ بس کرو، جنگ بس کرو، جنگ بس کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہیں جو آج میرے پاس دنیور میں، گلگت میں، پورے گلگت بلتستان میں جوانوں کا سمندر ہے۔ جوانوں میں آپ سے صرف آپ کے خادم ہونے کے ناطے آپ سے یہ چاہتا ہوں، صرف آپ نماز قضا نہ کریں۔ کوئی بڑی بات آپ کو دشمن کے مقابلے میں اسلحہ تھام کے لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کالج اور یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی دوستیوں کو ترک کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نماز کے پابند ہیں۔